الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ محترم ناظرین اور حاضرین، محترم سامعین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل طب نبی کے سلسلے کا یہ پروگرام غذائی افادیت بڑھانے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ہدایات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ کھانا پینا ایک حدیث پاک ہے۔ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن تک مسلسل روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کو وصال کا روزہ یعنی درمیان میں افطار کیے بغیر مسلسل کئی دن روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے، اور فرماتے تھے میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے میرا رب دن بھر کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا رب دن بھر مجھے کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کھانا پینا وہ نہیں جو انسان منہ کے ذریعے سے نگلتا ہے، ورنہ یہ روزہ وصال کا نہ ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے درمیان فرق ہی ظاہر نہ ہو پاتا، بلکہ سرے سے روزہ ہی نہ ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں مجھے میرا رب دن بھر کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وصال صوم کے بارے میں اپنا اور لوگوں کا فرق بیان فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کی طاقت رکھتے ہیں جس کی طاقت دوسرے لوگ نہیں رکھتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ کے ذریعے سے کھاتے پیتے تو یہ نہ فرماتے میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ حدیث کا یہ مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص مادی غذا ملتی تھی، وہی شخص اخذ کر سکتا ہے جسے روحانی اور قلبی غذاؤں کا کوئی علم ہو۔ قلب و روح کی غذا اور قوت جسمانی کی غذا سے بددرجہ بہتر اور برتر ہے۔ غذائی افادیت بڑھانے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تازہ کھجوریں ککڑی کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ آپ تازہ کھجوریں ککڑی کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ تازہ کھجور دوسرے درجے میں گرم تر ہے، جس معدے میں ٹھنڈک ہو اس کے لیے سازگار ہے، اسے قوت دیتی ہے اور قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے، لیکن یہ جلدی خراب ہو جاتی ہے، پیاس لگتی ہے، خون کو گدلا کر دیتی ہے، درد سر کا باعث بھی بنتی ہے، سودے پیدا کرتی ہے، اس سے مثانے کا درد بھی ہو سکتا ہے، مزید برآں یہ دانتوں کے لیے بھی مضر ہے۔ ککڑی دوسرے درجے میں سرد تر ہے، پیاس کو تسکین دیتی ہے، اس کی مہک سے روح تازہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے، یہ معدے کی شدید حرارت کا خاتمہ کرتی ہے۔ اس کے بیج خشک کر کے پیس لیے جائیں، پھر انہیں پانی میں گھول کر پیا جائے تو پیاس کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ ککڑی کے بیج پیشاب آور ہیں، مثانے کے درد میں مفید ہوتے ہیں، ان کی منجن دانتوں پر لگانے سے دانت صاف ہو کر چمکنے لگتے ہیں۔ اگر بولا کتا کاٹ لے تو ککڑی کے پتے کوٹ کر 7 انگور میں ملا کر لیپ کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ الغرض کھجور گرم اور ککڑی سرد تر ہوتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مزاج کی اصلاح کرتے ہیں، اس طرح ان کے ضرر کا ازالہ ہو جاتا ہے۔
یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی متضاد تاثیر کی حامل ہونے کی وجہ سے